اور کسی جوان سے پوچھو کہ امام زین العابدین نے تشیع کے لیے کیا کیا، شیعہ سازی کے لیے کیا کیا، جوانوں کے لیے کیا کیا، تو ہمارے جوان کے ذہن میں ہے کہ امام زین العابدین عابدوں کی زینت، سید الساجدین سجدے کرنے والوں کی زینت. بس مولا تو نماز پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے. کیا کربلا کے بعد امام زین العابدین نے کچھ بھی نہیں کیا؟ جنگ نہیں ملتی امام زین العابدین کی، خطبے نہیں ملتے امام زین العابدین کے، اتنی لمبی لمبی روایتیں نہیں ملتی امام زین العابدین کی، اور اتنا لمبا عرصہ امامت تو کیا امام نے جوانوں کو چھوڑ دیا، معاشرے کو چھوڑ دیا؟ یا آج کا جوان یہ سمجھے کہ آج اتنے شیعہ جو بنپ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، بابرکت ہیں، تو کیا اہل بیت بغیر سسٹم کے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے؟ اور یہ جو آج ہم بڑھ رہے ہیں، کیا یہ بغیر سسٹم کے بڑھ رہے ہیں؟ اس کے اندر کوئی فکر اہل بیت انوالو نہیں ہے. دنیا کا کوئی ایسا فرقہ نہیں جس کی اتنے دشمن ہوں. بنو امیہ، بنو عباس سر کاٹے گئے، سروں کی قیمت رکھی گئی، ہزاروں درہم سروں کی قیمت رکھی گئی، چن چن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے شیعوں کو نکال کے مارا جاتا تھا. جس فرقے کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، آج وہ فرقہ بھی باقی ہے، آج وہ مکتب بھی باقی ہے. اور آج اگر مسلمان عزت کے لیے کسی کا نام لے سکتے ہیں تو وہ شیعہ لیڈرز کا نام لیتے ہیں. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. تو وہاں جو پورا اشرا ہے، جو جوان دیکھنا چاہیں، اس میں ہم نے امیر المومنین سے لے کے کوشش کی ہے، غالباً 8ویں امام تک ہم آئے تھے، کہ کس طرح اہل بیت نے اپنا نیٹ ورک بنایا، بٹ ہڈن نیٹ ورک. اور اس نیٹ ورک سے سب سے زیادہ جس نے فائدہ لیا وہ آغا خانی تھے، اسماعیلیز تھے. اب کیونکہ چھٹے امام تک یہ نیٹ ورک 80% پنپ چکا تھا، بن چکا تھا، کہ اہل بیت نے سکھا دیا تھا کہ تم لوگوں نے اپنا نیٹ ورک بنانا کیسے ہے، وجوہات کیسے جمع کرنی ہے، خمس کا نظام، اکنامک کا نظام، سسٹم، کہ شیعوں کو کسی حکومت کی ضرورت نہیں، شیعہ خود ایک حکومت ہے. آپ کا نظام ایسا ہے، آپ کو ٹی وی کی ضرورت نہیں، آپ کو میڈیا کی ضرورت نہیں، خود ازا امام حسین سب سے بڑا میڈیا ہے. اسی سے تو وہ پریشان ہے کہ بھائی عباس ٹاؤن میں شیعہ کا شیعہ رہتے ہیں، کہ جلوس نکالنا ہے تو عباس ٹاؤن میں نکالو، مین روڈ پہ کیوں آتے ہو؟ کہ نہیں، ہم نے تو آنا ہے کیونکہ یہ نیٹ ورک ہے. پبلسٹی کیسے ہوگی؟ حسین کا نام ہر کسی کو سنائیں گے کیسے؟ کہ کالے کپڑے پہن کے چلو، وہ کہتے نہیں عاشورہ کے دن ہم سفید پہنیں گے، ہم تیرے کالے پہنیں گے. رنگ اور کلر، آج دنیا کے بڑے بڑے انقلاب رنگ سے آتے ہیں، کلر سے آتے ہیں. ایک جنبش، ایک انقلاب، ایک ریولیوشن اگر آپ نے کہیں پہ لانی ہے، کس کے ذریعے سے؟ کلر کے ذریعے سے. یہ جو LGBT مختلف فسادی تنظیمیں بنی، وہ سب سے پہلے کیا بناتے ہیں؟ ایک اپنا جھنڈا بناتے ہیں، کلر بناتے ہیں. کلر ان کی پہچان بن جاتی ہے. کالا لباس، شیعوں نے اپنی پہچان بنائی. علم اسٹنٹ آف پبلسٹی ہے، کالا لباس پبلسٹی ہے، جلوس پبلسٹی ہے. مطلب وہ زمانہ جب ٹی وی نہیں تھی، ریڈیو نہیں تھی، شیعوں کے پاس اس وقت بھی سمجھو ٹی وی بھی تھا، ریڈیو بھی تھا. یہ جلوس کیا ہے؟ گلی گلی جاؤ اور حسین حسین کرو، یہ نیٹ ورک ہے. نوحہ ماتم، رکشوں میں کیسٹ لگا ہوا ہے، گاڑیوں میں نوحے چل رہے ہیں، روڈوں پہ سبینے لگانا، غیروں کو حسین کے نام پہ پانی پلانا، مجلس میں بالاخص نظر و نیاز کرنا. اور اردو کا محاورہ کہ جہاں چاول کا دانا وہاں آدمی کا آنا. کب کھائے گا تو حسین کا گائے گا. دعوت ذوالعشیرہ کا حبیب پہلے کھلاؤ ان کو، انسان کی نیچر ہے، پیٹ ہر کسی کو پیارا ہے. غریب ہوگا، بستی کا ہوگا، کھانا نہیں کھا رہا ہوگا، کہیں نہیں ملا ہوگا، آئے گا، اس کھانے کے بہانے 2 بول حسین کے سن کے جائے گا. بستیوں کی بستیاں بدل گئیں. دی ٹیکنیک آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی واللہ اگر تشیع سے عاشورہ نکال دو، بچتا نہیں کچھ شیعوں کے پاس. تربیت گاہ، مدرسہ، یونیورسٹی، یہ سب کچھ یہی مجلس ابا عبداللہ الحسین ہے. یہ وہ سسٹم ہے جو اہل بیت دے کر گئے، یہ وہ نیٹ ورک ہے جو اہل بیت دے کر گئے. ایک حکومت، امیر المومنین نے خط لکھا مالک اشتر کو، مالک اشتر راستے میں شہید ہو گئے. یہ تمام تر خطوط مصر میں پڑے تھے.
عمرو عاص جب مصر گیا یہ خط ملے، امیر شام کو بھیجا کہ علی کے خط ملے ہیں، کہ بھیجو کہ بھیجے، اس نے پڑھے کہ امیر ان خطوں کا کیا کرنا ہے، ہر ممبر پہ سب شتم امیر المؤمنین، خط کیا کریں کہ ان کو پھاڑ دیں. اس نے کہا تجھے نہیں پتا، ان خطوں کے رازوں سے میں حکومت کروں گا. علی نے طریقے حکومت بتایا ہے، وہ ٹیکنیکس بتائی کہ حکومت چلائی کیسے جاتی ہے. مالک اشتر ایک حکومت کے نظام کو چلنے کے لیے سب سے پہلا پلر جو اس حکومت کے لیے ضروری ہے وہ سسٹم آف اکنامک ہے. ایک سوسائٹی نہیں چل سکتی اگر نظام اکنامک، اقتصادیات مضبوط نہیں ہے. گھر نہیں چل سکتا اگر اقتصادیات مضبوط نہیں ہے. تو خمس کا نظام دیا آپ کو. اس سے سب سے زیادہ جس نے فائدہ لیا وہ شش امامی تھے، کیونکہ چھٹے امام تک انہوں نے